رات گئے دہشت گردوں نے پھر سے ایک بار پاکستان میں خون کی ہولی کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب کی بار کپتان کا شہر میاں والی جو ہے وہ نشانے پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مزن۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ رات گئے ناظرین، دہشت گردوں کا کپتان کے شہر میاں والی میں بڑا دہشت گرد حملہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ جتنی بھی ڈیٹیلز اب تک میں نے کلیکٹ کی ہیں وہ باری باری آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس حملے کے بعد بھارتی میڈیا میں اس وقت جشن کا سما ہے۔ اس حوالے سے کچھ رپورٹس ہیں، کچھ کلپس ہیں جو آپ کے سامنے چلانے ہیں۔ اور پھر یہ حملہ کیا کس نے، کون سی دہشت گرد جماعت اس کے اندر ملوث ہے، اس دہشت گرد جماعت نے ذمہ داری قبول کر لی ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کا اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، المیہ اس ملک کا یہ ہے کہ پچھلے 10 ماہ سے جب سے یہ امپورٹڈ اور نالائق اور نااہل ٹولہ اقتدار میں آیا ہے، تب سے اب تک نہ معاشی صورتحال بہتر ہے، یعنی ان سے معیشت نہیں سنبھالی جا رہی، اور نہ ہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو یہ مینٹین کر پا رہے ہیں، نہ ان سے وہ سنبھالی جا رہی ہے۔ حکومت کی پوری توجہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو نیچا کیسے دکھانا ہے، ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے کس رہنما پر کب ایف آئی آر درج کروانی ہے، ہم نے عمران احمد خان نیازی کو کب کیسے گرفتار کرنا ہے اور کیسے سیاست کے میدان سے آؤٹ کرنا ہے۔ کاش اس ملک کا وزیر داخلہ جس کا نام رانا ثناء اللہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے، آپ ذرا دیکھیں نا، آپ چیزوں کو مینج کریں، یہ وہ شخص ہے جو اس ملک کا وزیر داخلہ ہے، اور اس کے آتے ہی اس ملک کے اندر دہشت گردی کی لہر دوبارہ دوڑی تھی۔ اب ذرا اس کا ٹریک ریکارڈ نکلوا کے دیکھیں، یہ وہی شخص ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گرد جماعتوں کو بیک اینڈ پر سپورٹ کرتا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس کے وزیر داخلہ بننے پر ایک بڑی دہشت گرد جماعت، کل عدم جماعت، جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل عدم جماعت قرار دیا تھا، اس جماعت نے جنگ کے شہر جو تحصیل شور کوٹ ہے وہاں پر یوم تشکر منایا تھا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب اس ملک کے وزیر داخلہ بن گئے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو ان تمام دہشت گرد اور کل عدم جماعتوں کو بیک کرتا ہو، ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہو، ان سے اس کے روابط ہوں، وہ اس کے وزیر داخلہ بننے پر یوم تشکر منائیں۔ اس کے وزیر داخلہ بننے کے بعد اس ملک میں کیسے ہم خیر کی امید رکھ سکتے ہیں کہ دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ دوبارہ نہیں دوڑے گی۔ اب ذرا دیکھیں کہ پچھلے چند دنوں کی آپ نے ٹائم لائن دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے اسلام آباد کے اندر دہشت گرد حملہ کرتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تو چمن بارڈر کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے دہشت گردوں کا، وہ ختم ہوتا ہے واقعہ کے پی کے اندر جو ہے وہ حملہ کر دیا جاتا ہے، وہاں سے نکلتے ہیں بلوچستان کے اندر جو ہے وہ کوئٹہ کے اندر دھماکہ کر دیا جاتا ہے، وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ کل پشاور کی مسجد کے اندر جو ہے وہ دھماکہ کر دیا گیا، پھر سی ٹی ڈی کے 2 افسران کو میاں والی کے اندر شہید کیا گیا کچھ دن پہلے، اور آج پشاور حملے سے ایک دن بعد میاں والی میں دوبارہ سے دہشت گردوں نے حملہ کر دیا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کس نہج تک جائے گا معاملہ، یہ کب تک ہمارا ملک اسی آگ اور خون کی ہولی میں جو ہے وہ کھیلتا رہے گا۔ اب ذرا تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میاں والی کی بریکنگ نیوز ہے اور مبینہ طور پر تھانہ مکڑوال ہے میاں والی کے اندر، اس پر دہشت گردوں کا بڑا حملہ ہوا ہے۔ پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان اس حملے کے بعد جو ہے وہ فائرنگ کا شدید تبادلہ جو ہے وہ شروع ہوا، جو اس وقت تک پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ 11:35 ہو رہے ہیں، اور کیونکہ میں اس وقت لندن کے اندر موجود ہوں تو یہاں پہ 6:35 ہو رہے ہیں، تو اس وقت پہ یعنی پاکستانی 11:30 یا 11:35 تک، ابھی تک پچھلے 1 گھنٹے سے یہ فائرنگ کا تبادلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ وہاں پہ دہشت گرد جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ ذرا سوچ لیں کہ جو 1-1.5 گھنٹے سے مقابلہ کریں وہ کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے۔ ایلیٹ فورس اور ریسکیو کی ٹیمیں جائے وقوع کی جانب مسلسل جو ہے وہ روانہ ہے اور وہاں پہ پہنچ رہی ہیں تاکہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کیا جا سکے۔ اور اس حملے میں جو مبینہ دہشت گرد ہیں
وہ اللہ اکبر کی صدائیں وہاں پہ پہنچ کر وہاں پہ حملہ کر کے جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاد کرنے آئے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو مار کر اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کر کے وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے جنت حاصل کر لینی ہے. یہ اس ملک کا جو المیہ ہے وہ بن چکا ہے. اب ذرا آپ یہ دیکھیں کہ انڈین میڈیا جو ہے اس نے اس کے اوپر واویلا کرنا شروع کر دیا ہے اور اس نے باقاعدہ طور پر جشن منانا شروع کیا ہوا ہے. اب ذرا یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, آپ اپنی سکرین کے اوپر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ جی چینل ہے نیوز وائبز آف انڈیا, اس نے 7 منٹ پہلے ٹویٹ کیا ہے اور یہ لکھتا یہ ہے کہ ٹوڈے ایٹ اراؤنڈ 9:30 PM the مجاہدین آف تحریک طالبان پاکستان اٹیکڈ مکڑوال پولیس اسٹیشن in میاں ڈسٹرکٹ آف پنجاب in پاکستان. Weapons including sniper, rocket, Pika gun were used and there is high probability of casualties. TTP یعنی hashtag TTP spokesman TTP اور یہ انہوں نے اس کے ٹویٹ کے اندر جو ہے وہ ٹیگ استعمال کیے ہیں. آپ ذرا یہ دیکھیں کہ صرف یہ ایک ٹویٹ نہیں ہے, میڈیا کے اوپر باقاعدہ طور پر اس حملے کو جو ہے وہ کوریج دی جا رہی ہے اور انڈین میڈیا اس کو بالکل جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے عالمی سطح کے اوپر, تاکہ ہم جو گریل اس سے نکلے ہیں اس میں دوبارہ چلے جائیں, یا ان معاملات کے اندر جو ہے وہ ہمیں انگیج کرنا چاہتا ہے شاید انڈین میڈیا. لیکن اس پورے واقعے کے بعد ایک چیز ہوئی ہے آج کے واقعے کے بعد کہ کل کے واقعے کی تو ذمہ داری نہ تو طالبان نے قبول کی تھی نہ کسی اور جماعت نے قبول کی تھی, لیکن آج کے واقعے کی ذمہ داری تحریک طالبان نے قبول کر لی ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ حملہ ہم نے کروایا. اور آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر کیا المیہ چل رہا ہے. کبھی کسی شہر کے اندر جو ہے وہ دھماکہ کیا جا رہا ہے, کبھی کسی شہر کے اندر جو ہے وہ دھماکہ کیا جا رہا ہے, اور کبھی جو ہے وہ کچھ ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. اور یہ اس وقت اس ملک کی جو صورتحال ہے وہ جو ہے وہ بن چکی ہے. تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ حکومت کی توجہ کہاں پہ ہے, حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے. یہ اس کی کارکردگی کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس کو یہ جواب دینا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا وہ پاکستان کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. یہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ بڑی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے انہیں ملک سونپا گیا تھا, جس طریقے سے ان کو آج سے 10 ماہ پہلے رجیم چینج آپریشن سے پہلے معیشت دی گئی تھی, جس طریقے سے پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی تھی, جس طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی صرف عمران خان کے کردار کی وجہ سے, جس طریقے سے ہم عالمی سطح کے اوپر برابری کے تعلقات استوار کر رہے تھے, جس طریقے سے ہم طالبان کے ساتھ ڈائیلاگز کر کے انہیں قومی دھارے میں لانا چاہتے تھے اور تاکہ پاکستان سے دہشت گردی کا یہ ناسور ختم کیا جائے, کیا ہم اس سٹیج پہ واپس جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں وہاں تک لے کے جائے, اور اگر نہیں لے کے جا سکتے تو اقتدار سے الگ ہو جائیں. جس طریقے سے آج مشاہد اللہ خان صاحب نے, انہی کے سینیٹر ہیں, مشاہد اللہ خان نہیں, ایک اور ان کے سینیٹر تھے, میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے, میں اگلی ویڈیو کے اندر ان کا کلپ چلا دوں گا اور آپ کو ان کے ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر کر دوں گا. انہوں نے جس طریقے سے سینٹ کے اندر جو ہے وہ آج گفتگو کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان سے معاملات نہیں سنبھالے جا رہے اور یہ حکومت بے ساکھیوں کی حکومت ہے, ان کے اپنے سینیٹر نے آج تمام باتوں کا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا. تو یہ معاملہ ہے اس وقت تک اگر یہ نہیں سنبھال سکتے تو انہیں اقتدار سے جو ہے وہ الگ ہو جانا چاہیے تاکہ پاکستان بہتری کی طرف جا سکے. اس ولاگ سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیں, اپنے لوگوں کا خیال رکھیں, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.